ہونٹ کے نیچے بال کاٹنے کا حکم۔ یہ جناب مسئلہ پوچھا ہے، ایک منٹ، ہونٹ کے نیچے جو داڑھی کے بال ہیں، کیا مرد کے لیے اسے کاٹنا یا تھریڈنگ کروانا جائز ہے؟ محمود صاحب اسلام آباد سے۔ نہیں، جائز نہیں ہے۔ یہ جو ہونٹ کے نیچے بال ہوتے ہیں یہ داڑھی کا حصہ ہوتے ہیں، اور ان کو کاٹنے سے داڑھی بری بھی لگ رہی ہوتی ہے، عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے آدمی کا منہ۔ جو اللہ نے جس طرح سے بال جس کو دیے ہیں اس کے چہرے کے حساب سے اس پہ سوٹ کرتے ہیں وہ۔ تو یہ ہونٹ کے نیچے جو بال ہوتے ہیں داڑھی کا ہے، یہ کاٹنا جائز نہیں۔ البتہ کوئی بال اس میں منہ میں آ رہا ہو، بار بار گھس رہا ہو، تو اس کو کاٹ سکتے ہیں۔ مونچھیں کتنی بڑی رکھ سکتے ہیں؟ مونچھیں کس حد تک بڑی ہو سکتی ہیں؟ عبد القادر مکہ مکرمہ سے۔ جناب مونچھوں میں بہتر تو یہی ہے کہ کینچی سے کاٹ کے اتنی چھوٹی کر دی جائیں کہ بالکل جڑ سے کٹ جائیں، افضل، کیونکہ حدیث میں احف الشوارب، احفا کہتے ہیں استیصال، یعنی جڑ سے کسی چیز کو ختم کرنا، تو مبالغہ کر کے بہت چھوٹی کر دی جائیں۔ اور لیکن اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو رکھنا بھی جائز ہے، لیکن اتنا ضروری ہے کہ اوپر والے ہونٹ کا کنارہ کھلا رہے۔ جو اوپر والا ہونٹ ہے اس کا اوپر والا کنارہ جو ہے وہ واضح ہونا چاہیے، سائڈوں سے بڑھا لیں جتنی چاہیں بڑھائیں آپ، تو اوپر والا ہونٹ کا کنارہ یہ کھلا رکھنا ضروری ہے۔ عورت کا جلدی بال بڑھانے کے لیے بال کٹوانا، کیا عورت اس نیت سے اپنے بال کاٹ سکتی ہے کہ جلدی بڑھیں؟ ام طلحہ UK سے۔ اگر بڑھانے کی نیت سے کاٹتی ہیں تو بالوں کی نوکیں کاٹتی ہیں تو پھر جائز ہے۔ نوکے جو ہے نا، نوکے کاٹنے سے بال جلدی بڑھتے ہیں۔ اب یہ اگر ان کا مقصد یہ کہ بال بڑے ہوئے تھے تو آدھے بال کاٹ دیے، تو یہ تو آدھے بال آپ نے اگر کاٹ دیے تو وہ بڑے تھوڑی ہوں، تو چھوٹے ہو رہے ہیں۔ تو نوکے البتہ کاٹنے سے نا بال صحت مند ہو جاتے ہیں اور گرو کرنے لگتے ہیں۔ تو اگر کوئی خاتون بالوں کی نوکیں کاٹتی ہے اس نیت سے کہ بال لمبے ہو جائیں تو صرف جائز ہی نہیں بلکہ ثواب ہے، کیونکہ عورت کے لیے لمبے بال رکھنا یہ افضل ہے، بہتر ہے۔ کیا عورت آرٹیفیشل انگوٹھی نہیں پہن سکتی؟ ہم نے سنا ہے کہ خواتین مصنوعی زیورات کے علاوہ مصنوعی انگوٹھی نہیں پہن سکتی، کیا یہ درست ہے؟ زوجہ ہارون سعودی عرب سے۔ جائز ہے، پہن سکتی ہیں، بہتر تو یہی ہے کہ سونے یا چاندی ہی کی پہنیں۔ خواتین کا سونے کی پائل پہننے کا حکم، کیا خواتین پیروں میں سونے کی پائل پہن سکتی ہیں؟ محمد امتیاز انڈیا سے، جی بالکل پہن سکتی ہیں، لیکن قرآن میں سورہ نور میں حکم ہے کہ لا یضربن بارجلہن لیخفین لا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، کہ اپنے پاؤں کو اتنا زور سے زمین پہ نہ رکھیں کہ وہ پائل کی جھنکار کی آواز غیر مردوں کے کان میں پڑے۔ یہ احتیاط بہرحال ان پر لازم ہے۔ شوہر کی خواہش پر نقاب یا عبایا چھوڑنا، شوہر کی خوشی کے لیے عبایا اور نقاب چھوڑنے سے عورت کو گناہ ہوگا؟ بنت سلیم، جی بالکل گنہگار ہوگی۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، حدیث میں آتے اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ شوہر اگر کہے کہ نقاب چھوڑ دو پھر بھی جائز نہیں ہے۔ کیا سائنس کو علم کہا جائے گا؟ کیا سائنس بھی علم ہے؟ وضاحت فرما دیں۔ حسین احمد، جی بالکل علم ہے۔ علم کا معنی جاننا، کوئی بھی علم ہو تو وہ جاننا ہے۔ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس علم پہ ثواب ملے گا کہ نہیں، تو ثواب جب ملتا ہے کہ آپ اس سے انسانیت کی خدمت کا کوئی کام لے رہے ہوں۔ ہر وہ علم جس سے انسانیت کو فائدہ ہو تو اس علم سے تو آپ کو ثواب ملے گا، اور جس سے انسانیت کو فائدے کے بجائے نقصان ہے اس علم میں ثواب نہیں ہے۔ تو اب فائدے کی نیت سے آپ کر رہے ہیں، جیسے میڈیکل سائنس کا علم ہے، آپ کی نیت ہے لوگوں کی جان بچاؤں گا۔ زرعی سائنس کا علم ہے، آپ کی نیت ہے کہ میں پیداوار میں اضافے کا ذریعہ بنوں گا۔ تو کوئی بھی نالج اس نیت سے حاصل کی جائے کہ میں انسانیت کی خدمت کا ذریعہ بنوں گا اس کے ذریعے، تو وہ اس علم میں بہرحال ثواب ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ اور جو علم لوگوں کے نقصان کے لیے ہوتا ہے اس علم میں ثواب کے بجائے الٹا گناہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے رستے چلا